بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا، جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافعی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرمائی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری کرنے میں ناکامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کرتا تاکہ خدا کی باز پرست سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دو۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا، جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا، اور جس سے نکل کر وہ عورت باغوں کے باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس میں وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس جا کر ان دونوں کو سلام کیا، السلام علیکم، لیکن ان میں سے کسی نے اس کا سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کیوں منع کیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام کی اطاعت تو بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں کے سر پر ایک پرندہ چونچ مار رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ ہوا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے بہت خوش تھا، بس اسی رغبت اور اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ کیا بی بی آخر تمہارا کیا تکلف ہے، کیا سبب ہے کہ تمہارے اوپر یہ آفت آن پڑی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت، مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی۔ میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ تو عطا فرمایا، لیکن شوہر کی ناراضگی کے باعث یہ آفت اور عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے، ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ اب تم دیکھو، اب تم اپنی قبر کی طرف چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنے قبر کی طرف اس کو آتے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا اس کی قبر کو کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو وہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس سے ملاقات آنے کو لگے، جس میں اس عورت کا شوہر بھی تھا، جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی ہے، اللہ گناہ معاف کر دے تو تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے۔ دیکھو شوہر کی فرما برداری کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بہنوں کو اطاعت اور شوہر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔